بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے. میں ایک مرتبہ ڈاکٹرز کو ایڈریس کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ آپ ہیومن انجینئر ہو. ہمارا جو فزیکل میکینزم ہے، جسمانی ساخت ہے، آپ اس کے ایکسپرٹ ہو. تو میں نے کہا جیسے آپ ہیومن انجینئر ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیومن انجینئر ہیں. اللہ کے رسول بھی ہیومن انجینئر ہیں. اللہ کے رسول بھی ہیومن انجینئر ہیں. لیکن ایک انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ مینٹیننس کا ہوتا ہے اور ایک پروڈکشن کا ہوتا ہے. تو اگر کسی کارخانے کی مشینری کو ہر وقت آئلنگ گریسنگ کی جائے، نٹ بولٹ کس کے رکھا جائے، تمام پرزے آرڈر میں ہوں، لیکن پروڈکشن نہ دے تو کوئی اس کو برداشت کرے گا مالک؟ تو میں نے کہا کہ نبی جو ہے وہ پروڈکشن انجینئر ہے. تو میں نے کہا کہ نبی جو ہے وہ پروڈکشن انجینئر ہے. تو میں نے کہا کہ نبی جو ہے وہ پروڈکشن انجینئر ہے. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. تو میرے بھائیو، آپ نے ویڈیو دیکھی کس طریقے کا مفتی منیب الرحمن حفظہ اللہ نے بات کو سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انجینئرز کے ساتھ تشبیہ دی، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ جس طریقے کا ڈاکٹرز جو ہے انسان کے باڈی کی باڈی جب بیمار پڑتا ہے تو اس کو ٹھیک کرتے ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روح کی انسانی روح کی روح کو صحیح کرتے ہیں اور اس کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں اور روح کو کہ صحیح کرتے ہیں. تو میرے بھائیو، اس کا جواب جو ہے کمپلیٹلی انجینئر محمد علی مرزا صاحب دیے ہیں. آئیے ہم آپ مل کے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں. آپ ویڈیو کمپلیٹ تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ پوری بات سمجھ میں آئے. بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. اور جو انہوں نے جملے بولے ہیں نا، اگر میں بولتا نا تو سیدھی 295C میرے اوپر لگنی تھی. وہ کہنے لگے کہ میں اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور گیا تھا تو وہاں میں نے ایک پروگرام کیا اور پھر ڈاکٹرز کے ساتھ میری ایک نشست ہوئی. اس میں نے ڈاکٹرز کو کہا کہ آپ جو ہیں وہ ہیومن باڈی کے انجینئر ہیں، یعنی انسان کا جسم جو ہے اس کے انجینئر جو ہیں وہ ڈاکٹرز ہیں. بس انجینئر کا یہ ذکر آیا اس میں. لیکن جو اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے وہ ہیومن سول یعنی انسان کی روح کا انجینئر ہوتا ہے. مفتی منیب الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی نے رسول اللہ کو انجینئر کہا ہے. اب یہی بات میں کرتا نا تو انہوں نے کہنا تھا دیکھو جی گستاخی ہوگی. میں نے تو اتنی سی بات کی تھی کہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی اس زمانے کے انجینئر تھے جو انہوں نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا کہ جعلی حدیثوں نے امت کا کیا بیڑا غرق کیا. آج یہ سارا شرک جو پھیلا ہوا ہے، بدعتیں پھیلی ہیں انہی جھوٹی روایتوں کی وجہ سے. امام مسلم نے پہلی 92 روایتیں اسی پر نقد کیا اور مقدمے میں لکھا کہ میں عوام الناس کے لیے مسلم شریف لکھ رہا ہوں تاکہ جن لوگوں کو صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں پتا وہ اس کے ذریعے حق بات تک پہنچے. تو میں نے اس میں کہا تھا کہ امام مسلم اس زمانے کے انجینئر محمد علی مرزا تھے. اگر میں یہ کہوں کہ میں آج کا امام مسلم ہوں تو یہ تو بہت بڑی گستاخی بن جائے گی. تو میں نے اس سے ہلکا جملہ بولا کہ جس طرح آج ہم آواز اٹھا رہے ہیں نا، امام مسلم 1200 سال پہلے آواز اٹھا کے گئے ہیں. مفتی صاحب نے رسول اللہ کو انجینئر کہا ہے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی فتویٰ نہیں ہے. لیکن میں نے آپ کو فرق بتایا. یہی بات میں نے کی ہوتی، انہوں نے کلپ چڑھانے تھے اور ہمارے جو بھولے بھالے چند ایک سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ورگ لائے جانے تھے. جی واقعی جی یہ تو گستاخی ہو گئی ہے. اب مفتی صاحب نے جو کچھ بولا، رسول اللہ کو انجینئر کہا انہوں نے ہیومن سول کا، بالکل ٹھیک کہا. لیکن بریلویوں کی ڈاکٹرن میں سیدھی گستاخی ہے. ایون دیوبندی اہل حدیث بھی آج کل تو انجینئر کا نام سن کے بھی وہ پریشان ہو جاتے ہیں. انہوں نے مفتی صاحب کو بعد میں گلا کرنا ہے کہ آپ نے کہنا تھا، تو آپ کہتے ہیں کہ جس طرح ڈاکٹر جو ہے ہیومن باڈی کو ڈیل کرتا ہے اس طریقے سے ہیومن سول کو پیغمبر ڈیل کرتا ہے. وہ ڈاکٹر ہوتا ہے ہیومن سول کا، تو بچ جاتے. انہوں نے ڈاکٹرز کو بھی انجینئر کہا، ٹھیک ہے، ان معنوں میں کہ وہ ہیومن باڈی کو دیکھتا ہے، اور نبی جو ہے وہ ہیومن سول یعنی انسان کی روح کا انجینئر ہوتا ہے کہ وہ روحانی بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے دنیا میں آتا ہے. بہت اچھی بات ہے. تو یہ انٹرچینجبل الفاظ استعمال ہو جاتے ہیں. میں نے کئی بار کہا ہے کہ میں ان مولویوں کا سرجن ڈاکٹر ہوں. جس طرح آرتھوپیڈک سرجن جو ہے وہ جب جوڑ کو سیدھا کرتا ہے نا تو چیخیں نکلتی ہیں نا، تو میں بھی جب ان کے جوڑ سیدھے کرتا ہوں نا تو ان کی چیخیں نکلتی ہیں. میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر نہیں ہوں، حالانکہ میں انجینئر ہوں میکینیکل.
تو سمجھانے کے لیے بات ہوتی ہے. اور پھر اس میں مفتی صاحب نے ایک بڑا پیارا جملہ بولا. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو مشینری ہے نا, اس کے لیے صرف مینول نہیں بھیجا بلکہ پیغمبر کو بھی ساتھ بھیجا, یعنی کتاب کے ساتھ پیغمبر کو بھی بھیجا تاکہ وہ اس کتاب کو کھول کر بیان کرے. جس طرح مشین کے ساتھ مینول آتا ہے اس مشین کو سمجھنے کے لیے, یہاں پر استاد بھی آیا اور مینول بھی آیا. اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ مینول جو ہے وہ پڑھنا چاہیے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اسے پڑھیں سمجھیں. بہت اچھی بات ہے. ہم تو یہی رونا رو رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. اگرچہ بابے بھی اسی خدا رسول کے ماننے والے تھے لیکن تعلیمات ان کی مختلف تھی, گویا کہ کسی اور رب کے ہی وہ ماننے والے تھے. یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے. تو اللہ کا شکر ہے مفتی صاحب کی جو تقریر ہے وہ کمال کی تھی. ہمارے بھائیوں نے رات ہی کو اس کی ویڈیو بنا لی تھی. انشاءاللہ ہم اس میں وہ چند ایک ٹکڑے اٹیچ بھی کر دیں گے. ویسے میرا تو ارادہ تھا اگلے ویک, لیکن چونکہ رات کو اتنا اونچا سپیکر انہوں نے لگایا ہوا تھا, اور یہ انٹرنل سپیکر ہے, یہ نہ سمجھے کہ باہر کا آن تھا. باہر کا ہوتا تو 1 کلومیٹر تک لوگ سن رہے ہوتے ہیں. پنجاب میں تقریر آپ اندر والے سپیکر میں کریں گے, لیکن وہ اندر والا سپیکر بھی اتنا اونچا تھا اور میرا گھر اتنا قریب تھا کہ میں نے رات کو لائیو ہی وہ سن لی تھی گفتگو, اور میں نے اپنا ذہن بنا لیا تھا کہ ٹھیک ہے میں اس ٹاپک کو اس طریقے سے صبح ایڈریس کر دوں گا تاکہ اگلے اتوار تک آپ کو انتظار ہی نہ کرنا پڑے. ہم موقف آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے مفتی صاحب کا مجھے موضوع بحث نہ بنانا, ایون مفتی صاحب نہیں باقی بھی جتنے لوگ تقریر وہاں کر رہے تھے نا, ایون وہ جو مبینہ ریپ ہے اس نے بھی میرا ذکر تک نہیں کیا. اس کے بعد کلیئر ہو گیا جو میرا دعویٰ ہے کہ یہ لوگ میرے ذریعے فیم حاصل کرتے ہیں, ان کا مقصد کوئی میری اصلاح نہیں ہوتا, اور انہیں بھی پتا ہے کہ یہ بات ٹھیک کر رہا ہے. ان کا جو بڑا چیمپئن تھا, جو دلیر بھی تھا, وہ اپنی زندگی میں سامنے نہیں آیا. کون؟ بابا جی خادم رضوی, ٹی ایل پی کے امیر, بانی ٹی ایل پی. ان کا بھی ذکر خیر کیا ہے رات کو مفتی صاحب نے, اور مفتی صاحب نے کہا کہ یہ وہ مسجد ہے جہاں سے خادم رضوی صاحب پڑھے ہوئے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, شکر ہے وہ ویڈیو میں بھی آ گیا. اور پھر انہوں نے خادم رضوی صاحب کا ذکر کیا. خادم رضوی صاحب کی زندگی میں 2017 میں میری ویڈیو ایک ہفتے میں 7.5 لاکھ لوگ دیکھ چکے تھے, ایک ہفتے میں. اور ان کے ماننے والوں نے جو بعد میں ریورٹ ہوئے, ان کے ہاتھوں میں جا کر وہ کلپ دیا تھا. انہوں نے کہا منڈے نہ چھیڑو, جس میں میں نے کشف المحجوب کی گستاخانہ عبارتیں, چشتی رسول اللہ اور باقی چیزیں ہائی لائٹ کی تھی حشد بہشت سے. بابا جی کو پتا تھا, اسی لیے جب انہیں بہت زیادہ زور لگایا نا تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک منڈا ہے نیٹ اتنے ہوتا ہے جڑا کہتا ہے لبیک کا کیا کرو, لبیک نہ کیا کرو, ساڈی مرضی اسی جو مرضی کبھی ہے. یعنی بجائے اس کے کہ وہ رجوع کرتے ہیں کہ بھئی یہ کنٹینیوس پڑھیں گے تو لبیک کا یا رسول اللہ ہوگا, لبیک یا رسول اللہ یہ لفظ غلط ہے. کنٹینیوس پڑھیں گے تو لبیک کا یا رسول اللہ. تو یہ میں نے ایک عربی لنگوسٹک کی غلطی ہائی لائٹ کی تھی, اس لیے کہ ان کا دعویٰ ہے کہ میں عربی کا استاد ہوں. ظاہر ہے یہ جتنے آپ کو اس وقت بڑے بڑے مفتی نظر آ رہے ہیں وہ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں. جامعہ نظامیہ میں وہ پڑھاتے تھے عربی لنگوسٹک کی, تو انہوں نے پڑھائی ہے اور ان کو کمال کی عربی آتی تھی. میں نے تو ان کی تقریریں اس وقت سنی ہے جب میری داڑھی بھی نہیں نکلی تھی, 1994 میں جب میں FSC میں تھا. اس وقت ان کی داڑھی کالی تھی. لاہور سے مہینے میں 1 دن آیا کرتے تھے کیونکہ ان کا پیر خانہ جیلم میں ہے, تو ہم ان کا پروگرام اٹینڈ کیا کرتے تھے. اس وقت ان کی ٹانگیں بھی سلامت تھی, داڑھی بھی کالی تھی. اس وقت مشہور نہیں تھے لیکن اسپیکنگ پاور اس وقت بھی بلاگی تھی ان کی, بڑے شوق سے سنتے تھے. عوام الناس میں تو وہ ممتاز قادری والے ایشو کے بعد یہ زیادہ فیمس ہوئے نا, ادروائز علمی حلقوں میں ان کو پہلے بھی جانا جاتا تھا. تو انہوں نے بھی کبھی جرت نہیں کی, انہیں پتا تھا کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے اور اس میں کتنی سچائی ہے, کیونکہ ایک بریلوی عالم سمجھ سکتا ہے کہ میں نے انہی کے اصول اور مبادی کے اوپر جو ان کے اعلیٰ حضرت نے 1905 میں حسام الحرمین کے اندر علماء دیوبند کی گستاخیوں کو ہائی لائٹ کیا تھا, وہی اعلیٰ حضرت کا نامکمل مشن میں نے بعد میں آگے چلایا, اور اعلیٰ حضرت کے بزرگوں کی بھی گستاخیاں ہائی لائٹ کی. اور اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ بزرگوں کو بدنام کرنا نہیں.
مقصد یہ تھا کہ انہیں ہم قرآن اور حدیث پیش کرتے ہیں، یہ آگے سے سلطان بہو کے شعر پڑھتے ہیں۔ اگر واللہ یہ قرآن و سنت کے ماننے والے ہوتے نا، قرآن کی آیت پڑھ کر حدیث پڑھ کر یہ اس بات کو منوان قبول کر لیتے، میں کبھی بھی انہاں دے بزرگاں نوں لمبا نہ پاندا۔ ہم پیش کر رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آگے سے کہتے ہیں سن فریاد پیراں دیا پیرا، میری فریاد سنی کن تھر کے ہو۔ وہ کہتے ہیں سلطان بہو تو عبد القادر جیلانی کو مدد کے لیے پکارتے تھے۔ تو مجھے بتائیں اس کے بعد میرے پاس اور کیا چارہ ہے کہ میں ان کے بزرگوں کو ایکسپوز کروں ان کی پبلک کے سامنے کہ ان کو تم بزرگ مانے ہوئے ہو، انہوں نے تو اتنی بڑی گستاخیاں کی ہیں، اور جنہوں نے اتنی بڑی بڑی گستاخیاں کی تمہارے بزرگوں نے ان کتابوں کو چھاپا، اس کے حق میں مناظرے کیے۔ اب سمجھ لو کہ ان لوگوں نے قرآن و حدیث کوئی نہیں پڑھا ہوا تھا، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اصل دین کیا ہے۔ اپنے بزرگوں سے یہ متنفر ہوں تو رسول اللہ کے ساتھ یہ جڑیں گے، یعنی کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ یہ نعرہ ہم نے اس لیے بلند کیا ہے کیونکہ یہ بابے انہوں نے رسول اللہ کے دین کے مقابلے کے اوپر کھڑے کیے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بابے مارنا ہماری مجبوری تھی، شوق نہیں تھا، اے ربو ہی مارے گئے نے وچ۔ جو انہوں نے غداری کی تھی نا رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا انجام یہی ہونا تھا۔ اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں کرتا ہے، میں انہی میں سے نکلا ہوں۔ میرا پورا بلٹ اپ بریلوی مکتب میں ہوا ہے، 10 سال میں دعوت اسلامی میں بھی رہا، 31 ایئرز میری زندگی کے پہلے وہ اسی فرقے کے ساتھ گزرے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ دیوبند کے ساتھ، اہل حدیث کے ساتھ، اہل تشیع کو بھی سٹڈی کیا، اور پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ سارے کل حزب بما لدیہم فرحون ہیں، سب نے اپنے اپنے حصے کی چیز پکڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر خوش ہیں، اور اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اپنی عوام کو دھوکہ دیا ہوا ہے۔ پھر ہم نے اس پلیٹ فارم سے دعوت شروع کی، اور دیکھیں کتنی ایمانداری ہے۔ آج تک جب بھی کوئی فرقہ لانچ ہوا ہے نا تو وہ اپنی کتاب لکھ کے یہ کہتا ہے باقی سارے کافر ہیں، ہم مسلمان ہیں، یہ سارے جہنمی فرقے ہیں، ہم جنتی فرقہ ہیں، انہیں چندہ دینا حرام ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھنا حرام ہے۔ ہم نے فرقہ بھی لانچ نہیں کیا، ہم نے کہا نمازیں ان کے پیچھے پڑھیں گے، چندے ان کو دیں گے، ہمارے بھائی ہیں، بھگوڑے ہو گئے ہیں، جو مولا علی نے کہا تھا۔ خوارج ایک ایسی قوم ہے جس نے ہم سے بغاوت کر لی ہے، مسلمان ہی ٹریٹ کیا، حالانکہ مولا علی کے پاس دلائل موجود تھے خوارج کو کافر کہنے کے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، خوارج دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار میں سے دوسری طرف سے پار ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر خون کا بھی نشان نہ رہے، اس طرح دین سے پار ہو جائیں گے۔ لیکن مولا علی نے اس کی تعویل کی کہ اس سے مراد جو اجتماعی نظم ہے مسلمانوں کا اس سے الگ ہوں گے، ہے یہ ہمارے بھائی ہیں۔ مولا علی نے مال غنیمت میں بھی ان کو حصہ دیا، جو بیت المال میں سے وظیفہ تھا وہ بھی جاری رکھا۔ جب مسلمانوں کا قتل عام شروع کیا تو پھر ان کو جنگ نہروان لڑنی پڑی خوارج کے خلاف، ادروائز مولا علی انہیں مسلمان ہی ٹریٹ کرتے رہے۔ اور یہ صرف مولا علی کا مسئلہ نہیں ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، سعد ابن ابی وقاص بھی خوارج کو فاسق شمار کرتے تھے، کافر نہیں کہتے تھے، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے تھے کہ خوارج بدترین مخلوق ہیں، یہ کافروں والی آیات مسلمانوں پہ لگاتے ہیں، یعنی صحابہ کرام کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، حالانکہ صحابہ کرام کا ایمان تو اعلیٰ درجے کا تھا۔ لیکن وہی عبداللہ ابن عمر خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، سنن کبریٰ البیہقی میں آتا ہے، اور کہتے تھے نمازیں ان کے پیچھے پڑھیں گے، ان کے سلام کا جواب بھی دیں گے، اذان کا جواب بھی دیں گے، لیکن جب یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم مسلمان بھائیوں کو قتل کریں پھر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو یہ اپروچ تھی۔ ہم بھی مولا علی سے یہی سبق سیکھتے ہیں کہ ہم ان کو مسلمان ٹریٹ کرتے ہیں، اگرچہ ان کا ایٹیچیوڈ خوارج والا ہے۔ خوارج کا بھی قرآن جو ہے وہ حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا، صرف قرآن پڑھتے تھے، یہ بھی صرف زبان سے پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، حلق سے دل تک نہیں پہنچتا۔ کوئی قبر دیکھتے ہیں اس کے آگے جا کے جھک جاتے ہیں، ہر
भरे हुए बाबे को ये मदद के लिए पुकारते हैं, यानी कुरान जुबान पे ही रहता है। फजर की नमाज में पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सलाम फेर कर साथ ही जो मस्जिद के साथ दरबार है उस बाबे से भी मदद मांग के आते हैं। तो तुमने क्या सीखा? आप सोच रहे होंगे कि इन लोगों ने ये खवारिज वाली हदीसें मेरे ऊपर फिट की थी, हालांकि खुद इनके ऊपर फिट होती थी। ये तरीका वारदात होता है, चोर मचाए शोर। इन्होंने ऐसा शोर मचाया, इन्हें पता ही नहीं था कि इनका वास्ता किस बंदे के साथ पड़ा है। हाँ, वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे, आज हम द्यों हैं, इन जिनों के भी प्यो हैं। मैं इन्हीं में से निकला हूं, मुझे पता है इन्होंने मैं चक किथे पाना है। ऐसा चक पाया, यकीन करो सारे दी चीखा निकल रही हैं। इस टाइम आपको किसी भी मकतब फिक्र के बड़े आलिम का कोई दीन की खिदमत वाला क्लिप नजर आ रहा है? सारे मुझे डिस्कस कर रहे हैं। इसका तो मतलब यह है कि सबसे पहले आपको मीटिंग करके मेरे अकायद और नजरियात के ऊपर शरीफ फतवा देना चाहिए और एक बड़ा लॉन्च करके आपकी ख्वाहिश के ऊपर मेरे साथ इल्मी डिस्कशन करवानी चाहिए। मैंने तो अपने नजरियात रिकॉर्ड करवा दिए। देखें जो जो मुफ्ती यहां से गए हैं, मैंने उस वक्त भी कहा था कभी भी इन बातों के जवाब नहीं देंगे। वो जो कराची का मुफ्ती आया था वो कह रहा था मैं बोरा लेके आया हूं, बोरा आज तक नहीं खुला। पिंडी का मुफ्ती कह रहा था आप सामने बिठाएं फिर देखें इंजीनियर साहब की नजर करम जब हम पे पड़ेगी तो कैसे इल्म के चश्मे रवा होंगे, सामने बैठ के जवाब दूंगा। मैंने कहा था चल यार तू अकेला भाग के जीत गया, अब तू अपने मेंबर पे जाके ना इन बातों के जवाब दे। वो जवाब इसलिए नहीं देते कि फंस जाएंगे। देवबंदी अगर अल मुहन्नद के अकीदों का दिफा करते हैं ना, तो देवबंदी पब्लिक ने कहना है कि इन्हीं बुनियादों के ऊपर तो तुमने बरेलवियों को गुमराह कहा था। खुरा जो है चोर का हमारे घर निकल आया। और अगर बरेलवियों के उलमा दिफा करेंगे तो बरेलवियों की पब्लिक कहेगी हमने तो देवबंद और वहाबियों को गुस्ताखे रसूल इसी बुनियाद पे कहा था, ये सारे गुस्ताख हमारे घर में भी निकल आए। इंजीनियर तो फिर सही कहना है। ये वजह जवाब नहीं देते। 4-4, 5-5 घंटे बैठ के तकरीरें करेंगे, 10 मिनट में उन चीजों का जवाब दें। और जो जवाब देता है नीचे लोग जाके कमेंट्स करते हैं कि जनाब देखो इन लोगों का लेवल क्या है कि ये इस तरह की इबारतों का दिफा कर रहे हैं। और वो ट्रोलिंग से डरते हुए फिर बोलते ही नहीं है। उन्हें पता है कि अवाम जो है वो फिर हमें छोड़ जाएगी। और अल्लाह का शुक्र है इसके बगैर भी अवाम आपको छोड़ गई है। तो मेरे भाई उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बात समझ में आई होगी। और आपको कैसा लगा इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब का रिप्ले, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।